بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج کا جو خطبہ دیا گیا ہے وہ علم سے متعلق ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ عنقریب یہاں کے جو مدارس ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہ کھلنے والی، ان میں تعلیم شروع ہونے والی، یہ اس طرف اشارہ کیا گیا۔ اور ان بچوں کو، پڑھنے والے بچوں کو، جو پڑھتے ہیں بچے، یہ بیٹھے جیسے یہ پڑھنے والے بچے یا پڑھانے والے معلمین، معلمات، ان سے گزارشات کی گئی ہیں۔ بچوں سے کہا گیا ہے یہ تمہارے پاس بڑا سنہرا موقع ہے، محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا، اپنے آپ کو بلندی کے مقام پر لے جانے کا، یہ تمہارے پاس موقع ہے۔ معلمین سے کہا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس ان بچوں کی شکلوں میں امانت تمہارے پاس رکھی ہے، اس امانت کو امانت سمجھ کر، اور یہ بچے چونکہ مستقبل کا چراغ ہے، ایک لائٹ ہے مستقبل کے لیے، تو ان کا مستقبل بنانے کے لیے ان کے پیچھے محنت کرنا۔ آج کے خطبے میں یہ باتیں کہی گئی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہر مسلمان مومن مرد پر بھی اور عورت پر بھی علم کا حاصل کرنا فرض فرمایا۔ صرف مردوں پر علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ عورتوں پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور جب تک علم نہیں ہوگا، یاد رکھو گمراہی رہے گی، جہالت رہے گی، ہے نا۔ علم کیا ہے؟ لائٹ کے مانند ہے، چراغ ہے، روشن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی تھی نا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی لان العلم نور اللہ، لان العلم نور اللہ ونور اللہ لا یوداع لا یعطى لعاصی۔ علم اللہ کا نور ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اسے گناہ کاروں کو نہیں دیتا ہے، اسے نافرمانی کرنے والوں کو نہیں دیتا ہے۔ طالب علم حاصل کرنا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، تو اس ایسے بچے کے پاس علم نہیں آتا، ایسے بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے اور اس پر چلے۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس امت کے سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے استاد کون ہیں؟ کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم کیا ہیں؟ ان کے اسٹوڈنٹ، طالب علم، معلم جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک معلم ہوتا ہے، ایک معلم ہوتا ہے۔ معلم کہتے ہیں پڑھانے والے ٹیچر کو، معلم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو عربی میں۔ تو اصل چیز کی طرف آتا ہوں، میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو دی گئی، وہ کتنے سال کی عمر میں دی گئی؟ بولو 40 سال۔ گھبرایا نہیں کرتے، سامنے والا صحیح کرا دے گا۔ وہ شروع میں جب میں قطر میں آیا، میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا چلو، تو مجھے اتنی اچھی عربی نہیں آتی تھی، کیونکہ ہمارا تو سارا علم جو ہے وہ اردو سے پڑھا ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے ہم اردو زبان کے ہی قادر رہتے تھے۔ تو یہ جو فائل ہوتی ہے نا، اس کو ملف کہتے ہیں عربی میں۔ کیا کہتے ہیں؟ ملف کہتے ہیں۔ تو میں اپنے جو تحفیظ کا ادارہ ہے اس میں گیا اور اس کو جا کے کہہ رہا ہوں میری ملفی دے دو، ملفی۔ اب وہ ہنسنے لگا بہت زور زور سے۔ اس کے پاس ایک مہمان اور آیا، تو اس نے کہا شیخ دوبارہ کہو کیا کہہ دے؟ میں نے کہا میری ملفی دے دو۔ اب جب نہیں ہوا، معلوم تھا
اس نے کہا شیخ ملف نہیں کہتے، اس کو ملف کہتے ہیں. تو سامنے والا صحیح کرا دیتا ہے، اور اس کو اپنی عار شرم نہیں سمجھنا چاہیے. علم حاصل کرنے میں کبھی بھی عار شرم نہیں سمجھ، چاہے کتنی عمر ہو جائے. اطلب العلم من المہد الى اللحد. مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، ماں کی گود سے علم حاصل کرنا شروع کر دو، اور جب تک قبر کی لحد میں نہ پہنچو علم حاصل کرتے رہو. یہ نہ سمجھو میں بڑا ہوگا، میں اتنا ہوگا نا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ علم حاصل کب کرنے لگے تھے؟ شادی کے بعد. ان کی بیوی پڑھی ہوئی تھی، وہ ان پڑھ تھے. انہوں نے کہا یار یہ پڑھی لکھی، اس کے احترام میں خود علم حاصل کرنا شروع کر دیا، بیوی کے احترام میں. دیکھو، اور اس کے بعد اللہ نے بڑا عالم بنایا، تقریباً 5 یا 6 کتابیں لکھی انہوں نے. ہاں آپ تصور کرو. تو اس لیے میرے بھائی علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی 40 سال کی عمر سے. اور کہاں تھے آپ جب آپ کے اوپر وحی آئی؟ اس غار میں جس کا نام کیا ہے؟ غار حرا. کیا نام ہے اس کا؟ غار حرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا جس کا نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. وہ آئے اور آپ کو آ کے کہا یا محمد اقرأ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقارئ، اے جبریل میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، مجھ سے پڑھنا نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسا بھیجا، دبایا، پھر کہا اقرأ. آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور کہا اقرأ. پھر وہی جواب دیا تیسری مرتبہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور آپ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور جب یہ وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہونے کے بعد یہ 5 آیتیں پوری آئی. کتنی آیتیں آئی؟ 5 آیتیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی چھوٹے بچوں کو تھوڑا تھوڑا سبق دینا چاہیے. ایسے نہیں ان کے سامنے پورا جز ہم ایک دن میں لا کے رکھ دو تم نا. تھوڑا تھوڑا رسول اللہ کا طریقہ لے کر اسی طریقے پر ہمیں اپنے بچوں کو سبق یاد کرانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی کتاب کا سبق. تھوڑا تھوڑا، اور تھوڑا تھوڑا ایک ایک قطرہ جب آسمان سے گرتا کیا نیچے نہریں شروع ہو جاتی ہے نا. دیکھا نہیں آپ نے؟ قطرہ ایک آتا ہے آسمان سے، ایک ایک قطرہ، اور نیچے بارش کا باڑھ آئی پڑی. بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، پاکستان میں باڑھ آئی پڑی اس ایک قطرے کی وجہ سے. جب بچہ ایک ایک حرف سیکھتا چلا جاتا ہے اللہ اس میں اضافہ فرماتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے اور اپنے گھر کہاں گئے؟ اور اپنی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا، جو ام المؤمنین ہے، زملونی زملونی. کیا کہا؟ مجھے ڈھک دو کسی چادر سے، مجھے سردی لگ رہی ہے. کپ کپاہٹ جس کو کہتے ہیں، کیونکہ فرشتہ پہلی بار دیکھا تھا رسول اللہ نے، پھر اس میں کیا تھا، وہ آیا اور اس نے دبایا. کہ معمولی بات تو نہیں. پھر وہی اللہ کا کلام، واللہ اللہ کا کلام اتنا زبردست، قوت والا، طاقت والا، نورانی کلام اللہ کا پہلی مرتبہ آیا، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کے اوپر کپکپاہٹ، اس کی وجہ سے سردی لگ رہی ہے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المومنین آپ کو دلاسا دے رہی ہے، اے اللہ کے نبی، اللہ کو ضائع نہیں فرمائیں گے. یہی اچھا، اس زمانے میں ایک عالم تھے، وہ مسلمان نہیں تھے لیکن حضرت عیسیٰ کی شریعت پر تھے، جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل. کیا نام تھا؟
ورقۃ بن نوفل، اس کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گئی، اور وہ ان کا رشتہ دار بھی تھا حضرت خدیجہ کا۔ جب گئی اور جا کے ساری صورتحال بتلائی کہ آج میرے شوہر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا ہے، ایک فرشتہ آیا، ایک آدمی آیا، آدمی لگے گا اس وقت کہ ایک وہ آیا اور اس نے آ کے ایسے بھیجا اور یہ پڑھایا۔ حضرت ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو سیدنا موسیٰ کے پاس آیا، جو سیدنا اسماعیل کے پاس آیا، جو سیدنا ابراہیم کے پاس آیا، جو سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا، یہ تو وہی فرشتہ ہے، اور اللہ نے محمد کو نبوت سے سرفراز فرما دیا، یہ تو وہ فرشتہ ہے۔ اور یہ تمنا کی کہ اگر میں جب تک زندہ رہا میں بھی محمد کا دین اختیار کروں گا۔ ورقہ بن نوفل یہ تمنا ظاہر، یہاں سے ابتداء وحی ہوئی، یعنی وحی شروع ہوئی، اللہ کا کلام آنا شروع ہوا۔ اقرأ، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس لیے ہم کھانے پر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ وضو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ بسم اللہ۔ اور کوئی اچھا کام کیا کرتے ہیں جب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ اللہ کے نام سے ہم ساری چیزیں کس کے نام کی طرف موصول کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے۔ اور یہی چیز اللہ نے اپنی توحید کو یقین مستحکم کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کہا اقرأ، پڑھ۔ کیوں؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا، جس نے آپ کا وجود بخشا، جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، جس نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اس رب کے نام سے پڑھو۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ کس سے پیدا فرمایا؟ گوشت۔ یاد رکھے جب بچے کی پیدائش کا مسئلہ آتا ہے تو 40 دن تک، کتنے دن تک؟ وہ جو منی کا قطرہ ہوتا ہے وہ اسی طرح رحم مادر میں رہتا ہے، یعنی جو رحم کی کیس ہوتی ہے اس کے اندر وہ اسی طرح رہتا ہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد جب دوسرے 40 دن آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس منی کو خون میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ کس میں؟ خون میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ پھر دوسرے 40 دن آتے اللہ تعالیٰ اسے علق یعنی گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرے 40 دن آتے ہیں، چوتھے یہ 40 دن جب 4 مہینہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین پورا جسم بچے کا بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر روح پھونک دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کتنے سال دنیا میں جیے گا، کتنا علم حاصل کرے گا، کہاں سے کھائے گا، کہاں کمائے گا اور کب مرے گا، یہ ساری باتیں اس کی تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ہے خلق الانسان من علق، ایک گوشت کے لوتھڑے سے اللہ نے انسان کو پیدا فرما دیا۔ ویسے تو ایک گاڑا پانی اگر کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہے نا، کپڑے لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ آدمی کہتے ہیں نہیں میرے تو کپڑے ناپاک ہے، یہ لگا ہوا ہے لہذا سے دھو، غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے اسی سے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا ہم نے منی کے نطفے سے انسان کو پیدا نہیں کیا؟ تو اللہ نے اسی نطفے سے انسان کو بنایا۔ میرے بھائی اگر وہ اپنی طرف دیکھ لے، کبھی تکبر نہ کرے کہ اسے ایک لیس دار پانی سے، ایک گندے پانی سے اللہ نے پیدا فرمایا، کس چیز کا تکبر کر رہا ہے، کس چیز کا اپنے آپ کو بڑا پن دکھا رہا ہے، کس چیز کی ہے نا، وہ ساری چھوڑ دے گا۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، فرشتے نے کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جو بڑا اکرام کرنے والا ہے، عزت عطا کرنے والا ہے، بڑا رحم و کریم ہے، پڑھ اس کے نام سے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا،
اور اس سے پہلے جمعے میں بتلایا تھا کہ اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. کسے پیدا فرمایا؟ یہ جو لکھنے کا قلم ہوا ہے، وہ سب میری جیب میں چشمہ لگ رہا، پسند کا قلم لگ رہا. تو اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم کی قسم بھی کھائی. نون والقلم وما یسطرون. قلم کی قسم اور جو اس سے لکھا جاتا ہے اس کی قسم. اس کا مطلب یہ بڑی عظمت کی چیز ہے قلم، ہے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا. اور قلم سے کہا اکتب. قلم کہنے لگا یا ربی ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اکتب مقادیر کل شیء. اے قلم سارے انسانوں کی، ساری مخلوقات کی، آج سے لے کر جو قیامت تک آئیں گی سب کی تقدیریں لکھ دے. کس سے لکھوائی؟ قلم سے لکھوا دی اللہ رب العالمین نے. اور یہ اس لیے اللہ نے کہا علم بالقلم الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے سکھایا. کیوں؟ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا، ہے نا. ملائکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں انسان کو پیدا کروں گا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا نائب زمین پر بناؤں گا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ تو آپس میں وہ لڑیں گے، وہ کریں گے. تو اللہ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے. یہ جو کرسی ہے، یہ جو مائک ہے، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے، زمین میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی سب کے نام سکھائے. فرشتوں سے کہا تم نام بتاؤ ان کے. فرشتوں نے کہا بھائی ہمیں تو معلوم ہے. لیکن اللہ نے انسان کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. علم الانسان ما لم یعلم. اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو وہ چیز سکھائے جو انسان نہیں جانتا تھا. اور اسی لیے میرے بھائی آج ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس موقع ہے علم حاصل کرنے کا. آج علم حاصل کر لیں گے محنت کے ساتھ تو انشاءاللہ ایک بلند مقام پائیں گے اور اللہ عزتوں سے نوازے گا. دنیا میں بھی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے درجوں کو، ان بندوں کے رتبوں کو، منصبوں کو دنیا میں بھی بلند عطا کرتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کو بلندی عطا فرمائیں گے. تو اس لیے یہ جو موقع آ رہا ہے، مدرسے کھلنے والے، خوب محنت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خوب دل لگا کے پڑھنا چاہیے. ماں باپ کا دل خوش کر دینا چاہیے، ہے نا. ماں باپ بھی خوش ہو جائیں ہاں میرا بچہ صحیح محنت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. پھر ماں باپ کی دعائیں یہاں سے نکلتی ہیں اور سیدھے آسمان میں جاتی ہیں اور اللہ انہیں فوراً قبول فرما لیتا ہے. پڑھیں انشاءاللہ محنت کے ساتھ، محنت کے ساتھ. زور سے بولو آپ دونوں، انشاءاللہ بولو دونوں کے دونوں، تینوں جتنے بیٹھے ہوئے پڑھنے والے، کہ انشاءاللہ ہم محنت کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ نے چاہا اپنی آنے والی اولاد تک اس علم کو پہنچائیں گے اور وہ آنے والی نسلوں تک پہنچائے گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. اللهم انا نسأل بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے اللہ، اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک سیدنا محمد. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام لغوشات کو معاف فرما دے، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما دے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو سیلاب کی وجہ سے، پانی کے قہر کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ ان کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں، اللہ ان کے لیے اپنے خزانے غیب سے انتظامات پیدا فرما دیجیے. اللہ ان کی نصرت و مدد فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی نصرت و مدد فرما. اللہ ان کے لیے آسمان سے من
امن و سلوہ نازل فرما دے۔ اے اللہ ظالم کو ہلاک و برباد فرما دے، ظالم کی تو پکڑ کر لیجئے، جس طرح سے چاہے ظالم سے انتقام لے لیجئے۔ اے اللہ، اے رب کائنات، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، سب کو تندرستی عطا فرما دے، عافیت دے، سکون دے، چین دے۔ اے اللہ میری بچی بھی بیمار، اللہ اسے شفا کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اللہ اس کی کڈنی بدلنے کے جو اسباب ہیں اللہ انہیں مہیا فرما دیجئے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے رب کائنات، اے رب ذل جلال، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیجئے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، انہیں کروڑ سکون نصیب فرما دے۔ اور ہم میں سے جن کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کی خدمت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی توفیق عطا فرما دے، عزت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اے اللہ ان کی خدمت کی توفیق دے دے، اللہ ان کے احترام کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔